بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کی یہ جو کلاس ہے اس کا تعلق بھی میرے اور آپ کے معاشرے کے ساتھ ہے. ہم جتنی بھی احادیث پڑھ چکے ہیں یا آگے پڑھنے جا رہے ہیں، ان تمام احادیث کا تعلق میری اور آپ کی سوسائٹی کے ساتھ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کرو اور اس کے ساتھ مذاق بھی نہ کرو اور ایسا وعدہ بھی نہ کرو جس کی خلاف ورزی ہو. یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے. یہاں پہ ایک بات سمجھیں کہ اس روایت کی جو سند ہے اس کے اندر ایک راوی ہے لیث بن ابی سلیم. ہم یہ پچھلی کلاسز کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ لیث بن ابی سلیم جو ہے یہ ضعیف راوی ہے. ایک راوی ہے لیث بن سعد، یہ ثقہ صدوق راوی ہیں. لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے. تو ضعیف راوی ہونے کی وجہ سے روایت ضعیف ہے. اب ضعیف روایت کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو روایت ضعیف ہوتی ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اسی معنی کی احادیث اور کتابوں میں موجود ہے. جیسا کہ پہلا لفظ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کر، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کر. تو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کو آدمیوں میں سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو ہٹ دھرم اور سخت جھگڑالو ہے. یعنی کہ جو بہت زیادہ لڑنے والا ہے نا، جھگڑا بات بات پہ جھگڑا کرنے والا ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق نہ کر. اب یہ وہ مذاق ہے جس مذاق میں کسی مسلمان بھائی کی تذلیل ہو، اس کی رسوائی ہو، اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے. تو ایسی حرکتوں سے اسلام نے ہمیں منع کی ہے. وہ مذاق جس میں صرف ہنسی خوشی ہو، ایسے مزاح کرنا جائز ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ لا کے دو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ کا بچہ نہیں، اونٹ چاہیے. فرمایا وہ اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیگر واقعات ملتے ہیں جو بات سچی ہوتی ہے، کسی مسلمان کی تذلیل بھی نہیں ہوتی اور وہ ہنسی بھی ہوتی ہے. تو ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں. ہر وہ بات، ہر وہ مذاق جس سے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو، ذلت ہو، رسوائی ہو، ایسا مذاق کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. آگے فرمایا کہ ایسا وعدہ بھی نہیں کرنا جس کی خلاف ورزی ہو. اب یہاں ایک بات سمجھیں کہ جب ہم وعدہ خلافی کریں گے تو پہلی بات دل کے اندر جو ہے ہمارے نفرت پیدا ہوگی. یار یہ بندہ اتنے وعدے کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کر جاتا ہے. اب اس بات کی جو تصدیق ہے وہ دوسری احادیث سے ملتی ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے.
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت پڑائی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن دوسری احادیث سے اس کا معنی ثابت ہوتا ہے. تو اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اور دوسرا کہ ہم نے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا جس کے ساتھ اس کی تذلیل ہو، رسوائی ہو، ذلت کا سامنا کرنا پڑے. اور تیسری بات کہ ہم نے کبھی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا جس کے بعد ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کہ ہم وعدے کی خلاف ورزی کریں. اگلی جو حدیث ہے وہ بھی میرے اور آپ کے معاشرے کے ساتھ ہے، لیکن یہ میں سمجھوں گا کہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، یہ اخلاقیات کے متعلق ہے. تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی. پہلی خصلت کہ وہ کنجوس نہیں ہوتا، اور دوسری خصلت کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، اس کا اخلاق جو ہے برا نہیں ہوتا. اب یہ بھی حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر صدقہ بن موسیٰ یہ جو راوی ہیں یہ بھی ضعیف راوی ہے. اب اس کا بھی معنی جو ہے وہ دیگر احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ نہیں محبت کرتا من کان مختالا فخورا، جو فخر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے. الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں، ویامرون الناس، اور لوگوں کو بھی بخیلی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو کنجوسی جو ہے یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی. اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. فذلک الذی یدع الیتیم، اور یتیم کو دھکے دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا دور کی بات، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتے. اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے. یہ کنجوسی ہے. تو کنجوسی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور دوسرا جو برا اخلاق ہے اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ قلم کے اندر 29واں پارہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ بہت بڑا تھا، بہت عظمت والا تھا. اب اس حدیث کا خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جتنی بھی استطاعت دی، کھانا کھلانے کی، پلانے کی، کپڑے، تحفہ تحائف لے کے دینے کی، جتنے بھی معاملات ہیں، اگر تو اللہ نے استطاعت دی ہے تو کنجوسی نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انفق و انفق، اللہ کہتا ہے تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. آپ کسی کو کچھ اللہ کے لیے لے کے دیں، اللہ کے لیے کسی کے اوپر خرچ کر کے دیکھیں، پھر اللہ دیکھیں آپ کے اوپر کیسے خرچ کرتا ہے. ہم نے بخیلی نہیں کرنی اور برے اخلاق کی طرف ہم نے نہیں جانا. ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اللہ میں تجھ سے بری عادتوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. والاعمال، اور برے کام، والاہواء، بری خواہشات، والادوار، بری جو بیماری ہیں ان سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو اپنے اندر لے کے آنا ہے. نہ ہم نے بد اخلاقی کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے کنجوسی کرنی ہے. اگلی جو حدیث ہے اس کے میں ایک بات ضرور سمجھیے گا کہ جب بھی لڑائی ہمارے معاشرے میں کسی کے ساتھ ہوتی ہے، پہلی تو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خون خرابے سے محفوظ فرمائے.
تو جب لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو شخص جو کچھ بھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ یعنی کہ ایک بندے نے گالی نکالی ہے، اب دوسرے بندے نے بھی اتنی ہی گالی دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پہل کی تھی اسی کو اس کا بھی گناہ ملے گا۔ جتنی پہلے بندے نے گالی نکالی دوسرے نے بھی اتنی ہی نکال دی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے پہل کی ہے دوسرے کا بھی گناہ اسی کو ملے گا جب تک وہ زیادتی نہ کرے۔ تو بھائی جب ہماری اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ سے ہم نے رکنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دینا۔ گالی کے اوپر بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ پچھلی کلاسز کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ کسی کے ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لڑائی کرتے وقت پہلی بار لڑائی کرنی نہیں چاہیے، اگر ہو جائے تو گالی گلوچ نہیں کرنی۔ اگلی حدیث ہے، بلکہ اگلی حدیث سے پہلے ہم یہاں پہ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے۔ سورہ شورا کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کی جزا اسی کی مثل ہے، اور برائی کی جزا اسی کی مثل ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر جو شخص معاف کر دے اصلاح کر دے اس کے لیے اس کا اجر جو ہے اللہ کی ذمہ ہے۔ یعنی کہ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے گالی دے رہی ہے آپ صبر کر لیں، اتنا صبر کر لیں کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ آپ کا اجر جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلم کو یعنی کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے لیکن ایک مشہور حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ ابتدا میں تکلیف دینا جائز ہے اور نہ ہی مقابلے میں، یعنی کہ ایک بندہ تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اب مسلمان جو ہے مسلمان جو ہے یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے کے آئے۔ اب جو اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جب تکلیف پہنچائے گا کوئی تو اللہ اسے تکلیف پہنچائے گا۔ آگے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی مخالفت کرے اللہ اس پر مشقت ڈال دے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو خام خواہ ایسے کام کی طرف اس کو دھکیلنا جو وہ کرنا نہیں چاہتا، یا پھر وہ اگر وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، کسی مسلمان کو کسی مسلم کی مخالفت کرے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر مشقت ڈال دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے اب یہاں پہ تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ خام خواہ کسی مسلمان کی مخالفت پر اتر آنا۔ ایک بندہ ہے اس کی کوئی غلطی نہیں، ہم اس کی مخالفت کریں کس بنا پر؟ حسد کی بنا پر، لالچ کی بنا پر، بغض کی بنا پر، کہ یہ بندہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ بھائی وہ اگر جائز کام کر رہا ہے تو کرنے دیں،
تو اگر ہم ایسے بندے کی مخالفت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر مشقت ڈالے گا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ یہ جو صحابی ہیں حضرت ابو سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے اور اسی نام سے مشہور تھے، اسی کنیت کے ساتھ مشہور تھے، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ تو آج کی کلاس کا خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے کسی بھی مسلمان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور ایسا مذاق نہیں کرنا جس کے ساتھ اگلے بندے کی تذلیل ہو، رسوائی ہو، ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ لڑائی ہوتے وقت ہم نے گالی گلوچ نہیں کرنی، یعنی کہ جو بھی ہمارے اندر ایک کنجوسیاں، بخیلیاں، لڑائی جھگڑے، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی آتا ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر کے اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ نوازے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے اس کلاس میں پڑھا، اللہ پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ وہ معاف کر دے، باقی جو اچھا بولا اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ هذا ما كان عندي والله أعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔